آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، امریکہ کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے، B-2 بمبار طیاروں سے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے، 6 B-2 بمبار طیاروں نے فردو پلانٹ پر 12 بنکر بسٹر بوم گرائے۔ امریکی بحریہ نے آبدوزوں سے نیتنز اور اصفہان پر 30 ٹوماہوک کروز میزائل فائر کیے، ایک B-2 طیارے نے نیتنز پر 2 بنکر بسٹر بوم گرائے۔ امریکہ کی جانب سے پہلی بار 13,000 کلو وزنی بنکر بسٹر بوم کا استعمال کیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع کی پینٹاگون حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی، ہر امریکی اس آپریشن میں شامل تھا۔ صدر ٹرمپ نے کئی بار کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اسرائیل کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ ایران کے خلاف آپریشن انتہائی خفیہ تھا، ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا، ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا، اب یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ ایران پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کو اب ہر صورت امن کا آپشن چننا ہوگا، اگر ایسا نہ کیا تو مستقبل میں مزید حملے کیے جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ بڑے لیکن بہت آسان ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور اسرائیل کے لیے بدترین خطرے کو مٹا دیا۔ ایران مذاکرات کی میز پر آئے ورنہ مزید حملے کیے جائیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پر لکھا کہ فردو، نیتنز اور اصفہان میں جوہری پلانٹس پر حملہ کیا۔ فردو جوہری سائٹ پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرایا گیا، تمام طیارے بحفاظت واپس آ گئے۔ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ عظیم امریکی مسلح افواج کو مبارک ہو۔ یہ امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اب امن کا وقت آ چکا ہے، ایران کو اب اس جنگ کو ختم کرنے پر رضامند ہونا چاہیے۔ ایران نے امریکہ کو جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ ایران کا اپنائے ہارمز بند کرنے، خطے میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو چکا ہے، امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے امن مذاکرات کے دوران حملہ کیا، امریکہ نے سفارتکاری کا قتل کیا۔ امریکی صدر نے نہ صرف ایران بلکہ اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا۔ حملے بین الاقوامی قانون کے خلاف ہیں۔ امریکہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور اس نے ہی عالمی امن کو نقصان پہنچایا۔ ٹرمپ اس وعدے پر انتخاب جیتے تھے کہ وہ مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر میں جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ کی تعریفیں، کہا امریکہ کا ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ مکمل کوارڈینیشن سے ہوا۔ ایران پر حملوں کے فوری بعد صدر ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام نے ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کرنے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا صہیونی ریاست پر جوابی حملہ، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور حائفہ سمیت مختلف شہروں پر 40 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ خیبر میزائلوں کی فوٹیج بھی جاری۔ تل ابیب اور حائفہ سمیت 10 سے زائد مقامات دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ ہر طرف تباہی، 2 درجن سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاعات، 86 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی شہر اور قصبات سائرن کی آوازوں سے گونجتے رہے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کے مغربی علاقوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کا 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ روس اور چین کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی حملے اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ چین کا اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ حملہ غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایک خود مختار ریاست کی سرزمین پر بمباری اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں خبردار کیا کہ ان حملوں سے مشرق وسطیٰ میں تصادم کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ چکا ہے۔ روس نے فوری طور پر جارحیت ختم کرنے اور سیاسی اور سفارتی راستہ اپنانے کی اپیل کی۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی امریکہ کے ہم نوا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ایران پر امریکی حملے کی حمایت۔
ایران سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا بھی مطالبہ، کہا ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی امریکی حملے کی مذمت سے گریز۔ آسٹریلیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کا جوہری اور میزائل پروگرام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ پاکستان نے امریکی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا امن کے لیے فوری طور پر مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی اور تشدد میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تمام فریقین سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا بھی مطالبہ، کہا بحران کا واحد حل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ نیوکلیئر سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو تابکاری اخراج کا باعث بنے۔ ایرانی جوہری ادارے کے فردو اصفہان اور نیتنز کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی تصدیق، کہا پرامن جوہری تنصیبات پر حملے UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ دوسری جانب عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی حملے کے بعد سعودی عرب یا خلیجی ممالک کے ماحول میں تابکار عناصر کی موجودگی پائی گئی۔ سعودی عرب کے جوہری ریگولیٹر کے بھی اس قسم کی تابکاری نہ ہونے کی تصدیق۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اجلاس کل طلب۔ ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ نے AIEA کے سربراہ کے نام خط میں امریکی حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران کی UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی بھی درخواست۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حملے کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملے کے طویل مدتی نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس انتہائی خطرناک، غیر قانونی اور مجرمانہ طرز عمل پر تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مذمت کر دی۔ سعودی عرب کا امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار، عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کوششیں بڑھانے کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی حملے بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج کا باعث بنیں گے۔ عمان نے کہا کہ امریکی حملے سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ خطے میں کشیدہ صورتحال پر بحرین نے بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ ایران حملے کے خلاف امریکی ارکان پارلیمنٹ بھی چیخ اٹھے۔ ڈیموکریٹ کی رکن کانگریس سارا جیکبز نے ایران پر امریکی حملہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا ایران پر حملہ خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو امریکہ کو ایک اور خطرناک جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ کینٹکی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر تھامس میسی کا بھی شدید رد عمل، کہا صدر ٹرمپ کا اقدام غیر آئینی عمل ہے۔ امریکی سینیٹر چک شومر اور برنی سینڈرز کا امریکہ میں فوری وار پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ، کہا کسی بھی صدر کو یک طرفہ طور پر قوم کو جنگ میں دھکیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ امریکی عوام اور کانگریس کو حملوں اور سلامتی پر اثرات کا جواب دیں۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا بازار گرم۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں کے حملے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کے بے بنیاد دعوے۔ ذرائع کے مطابق امریکی B-2 بمبار طیاروں نے حملوں میں پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کی۔ سوشل میڈیا پر ایسے دعوے من گھڑت اور پاکستانی مخالف عناصر کا روایتی پروپیگنڈا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش، امریکہ کی جانب سے طاقت کا استعمال عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا، کہا امریکی اقدام سے تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ امریکی حملے کے عام شہریوں، مشرق وسطی اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکیں۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں، آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔
حماس اور حوثی باغیوں کا امریکی حملے کے خلاف ایران سے اظہار یکجہتی۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے کہا کہ ایران کے جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ واضح ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی ہی چاہتے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا۔ حماس کے بھی امریکی حملے کی مذمت، اقدام کو واضح جارحیت قرار دے دیا۔ کہا امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بلوچستان میں دشمنوں کا وار۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نصیر مینگل کے صاحبزادے میر عطاء الرحمان مینگل قاتلانہ حملے میں جاں بھاگ۔ 30 سے زائد مسلح افراد نے عطاء الرحمان مینگل کے قافلے کو خضدار کے علاقے ورڈ میں نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے میر عطاء الرحمان مینگل کے فرزند بھی زخمی۔ سیکیورٹی فورسز جائے وقوع کی طرف روانہ۔ لاہور سمیت پنجاب میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف شہروں میں وقفے سے ابر رحمت۔ درجہ حرارت میں کمی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ، حافظ آباد، خوشاب، میاں والی سمیت کئی شہروں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہری پور، بونیر، کوہاٹ اور باجوڑ میں بھی کھل کر بادل برسے۔ گزشتہ رات کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ چھٹی کے روز شہری سہانے موسم کا مزہ لینے سی ویو پہنچ گئے۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بوندا باندی کی پیشگوئی۔ بھارت سفر کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک بن گیا۔ یورپی ممالک، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ بھارت ڈرائیونگ کے اعتبار سے بھی خطرناک ترین ملک قرار۔ ماحولیاتی ماہرین نے دہلی سمیت بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کو انتہائی خراب قرار دے دیا۔